13واں پارہ ہے اور اس کے شروع میں سورہ یوسف ہے، درمیان میں سورہ رعد ہے اور آخر میں سورہ ابراہیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو انہوں نے اپنے گھر میں گزارا، بچپن میں کنعان میں وہ رہتے تھے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو انہوں نے غلام کی حیثیت میں مصر میں گزارا، جس میں وہ جیل میں بھی گئے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے وزیر اور بادشاہ کی حیثیت سے، مصر کے بادشاہ کی حیثیت سے گزارا۔ تو 13ویں پارے میں بادشاہ کی حیثیت سے جو انہوں نے دن گزارے اس کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا، وہ کہنے لگی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے آپ کو بری نہیں قرار دیتی اس بات سے کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے پھسلایا بھی تھا، بہلایا بھی تھا، مائل بھی کیا تھا، زیادتی میری تھی، گناہ میرا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس سے پاک تھے، لیکن میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھی۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک رب جو میرا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی، واللہ عالم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نفس کا ذکر کیا ہے جس کا نام امارہ ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے۔ امارہ اسے کہتے ہیں نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ لوامہ اسے کہتے ہیں جو برائی سے روکنے والا ہے، ملامت کرنے والا ہے، انسان کو ڈانٹنے والا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو۔ مطمئنہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنی رب کی رضامندی کی طرف چلی جا اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی صف میں کھڑی ہو جا اور میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو ہمیں جو دعا کرنی چاہیے وہ یہی کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ آپ نے سنا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو خواب بتایا، اس کی حقیقت بتائی، اس کی تعبیر بتائی، اس نے کہا اتنا سیانہ بندہ، اتنا حکمت دانائی والا بندہ جیل میں موجود ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ پھر اس نے کہا استخلص لی نفسی، میں اسے اپنا خاص بندہ بناؤں گا۔ فلما کلم قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو پھر وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام اگر آپ نے مجھے کچھ بنانا ہی ہے، کچھ مرتبہ دینا ہی ہے، تو اللہ نے مجھے جس چیز کا تجربہ دیا ہوا ہے، جس چیز کی مجھے پریکٹیکل موجود ہے میرے ذہن میں، وہ یہ ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ کیوں؟ مجھے سارے تجربات ہیں، مجھے پتہ ہے اس کو چلانا ہے، اس محکمے کو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وزیر کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا محکمہ کون سا ہے، اور اسے وزیر بنایا ہوتا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وزارت کے لیے، کسی محکمے کے عہدے کے لیے، میں جانتا بھی ہوں، مجھے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، تو اس نے خیر ان کو وزیر بنا دیا۔ اب ادھر سے جب قحط شروع ہوا، اب ارد گرد کے جتنی ریاستیں، انہوں نے چونکہ اپنا
کوئی گودام میں محفوظ نہیں کیا تھا غلہ، ان کا غلہ ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگ پڑے۔ پھر لوگوں میں یہ خبر پھیلی کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بادشاہ وقت نے انہیں اپنا نائب بنا دیا تھا اور انہیں اپنا خاص بیٹا بنا لیا تھا، اپنا خاص بندہ بنا لیا تھا۔ اسی لیے جو ہی بادشاہ کی وفات ہوئی، یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں۔ عالم میں لوگوں کو خبر ملی، ارد گرد ریاستوں کو، لوگوں کو، شہروں والوں، بستیوں والوں جو قحط میں مر رہے تھے، پٹ رہے تھے، انہیں پتا چلا کہ فلاں ملک جو ہے مصر والا، وہاں پہ جو بات غلہ تو ہے ہی نہیں تھا۔ اب اتنی بڑی بات تھی کہ انسان پیسے سے جا کے کہیں سے چیز لے لے۔ خیر قافلے آتے، لے کے جاتے غلہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتا چلا کہ یوسف علیہ اس طرح کوئی بادشاہ ہے یوسف نام کا، وہ غلہ دے رہا ہے مفت، پیسوں کا بھی دے رہا ہے۔ یہ جناب تیاری کر کے سارے بھائی یہ سارے چلے کہ ہم غلہ لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آئے دیا تھا، وہ کیسے تخت پر پہنچ سکتا ہے، سلطنت کا بادشاہ بن سکتا ہے؟ یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ بندہ جو ہے چہرے سے پہچان لیتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا یوسف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ان کی خیر خیریت دریافت کی، ان کے علاقے کے بارے میں بھی جانا، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، باپ کیا کرتا ہے، تمہارا کاروبار کیا ہے، کس طرح رہتے ہو، کتنے ڈنگر ہیں، مویشی ہیں، کتنا سامان ہے، ساری باتیں انہوں نے معلوم کر لی، قوم قبیلے کا پتہ کر لیا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے میرے بھائی ہیں، بھائیوں کو نہیں پتہ ابھی یوسف ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تمہارا ایک بھائی بھی ہے نا، انہوں نے کہا، انہوں نے بتا دیا تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے جو گھر میں ابا کے پاس سے خدمت کر رہا ہے، ابا اسے اپنے پاس رکھتے، بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا۔ یہ بھائی ستیلے تھے، وہ حقیقی بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تم اگلی دفعہ جب آنا نا تو اپنے اس بھائی کو لے کے آنا، تمہیں غلہ بھی اور ملے گا، اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے نا تو میں نے تمہیں غلہ نہیں دینا۔ اب ان کے ذہن میں بات ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ساتھ اپنے کرندوں کو، اپنے نوکروں چاکروں کو حکم دیا ان کے جناب سامان میں نا تم نے ان کے پیسے واپس رکھ دینے ہیں، پیسے نہیں رکھنے۔ اب وہ گئے غلہ لے کر، گھر پہنچے، ابا کو ساری کہانی سنائی، یعقوب علیہ السلام کو جو پیغمبر تھے، نبی تھے، کہ اس طرح ہم گئے، ہمیں جناب بادشاہ نے بڑی عزت احترام سے رکھا، ہمیں مال بھی دیا، لیکن ابا وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اگلی دفعہ آنا ہے تو اپنے بھائی کو لے کے آنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں میرا تو دل نہیں کرتا۔ خیر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلہ انہوں نے اتارا، اس کو کھولا، بیچ میں سے پیسے بھی نکل آئے، کہنے لگے ابا اب تو جانا بنتا ہے۔ دیکھو بادشاہ نے کتنا رحم کیا ہے، اور دیکھو آس پاس لوگ مر رہے ہیں، ہمارے پاس غلہ اللہ مفت دے رہا ہے، یہ دیکھو نا ہمیں مفت مل گیا، ابھی پیسے موجود ہیں، ہم جاتے ہیں غلہ لیتے ہیں، لیکن تم بھائی کو ساتھ بھیجو، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ یعقوب علیہ السلام نے چاروں ناچار بڑی مشکل سے، بڑی الجھن پریشانی میں، بڑا مجبور ہو کر، بڑے وعدے لے کر، فلما آتوہ موثقون، بڑے پختہ وعدے لیے ان سے کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے اور اس کو صحیح سالم لے کے آنا ہے، اور ساتھ کہا کہ اللہ تمہارا کارساز ہے۔ اور پھر
یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے، حکیم تھے، دانا تھے، باتیں جانتے تھے، کہنے لگے یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، آئے میرے بیٹو تم اتنے قد کاٹ والے ہو، اتنے جوان ہو، اتنے ایک جیسے بیٹے، ایک ہی ماں باپ کے، جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو نظر نہ لگ جائے، کسی کی غلط نظر نہ لگ جائے۔ آئے میرے بیٹو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جب بادشاہ کے دربار میں جانا، وہاں محل میں داخل ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے، لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھے بھلے انسان کو جو چنگا بھلا ہے اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ صحیح سالم ہے اس کو ہنڈیا کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو نظر، پہلی بات یہ ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، اچھی چیز دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہیں، ہماری نظر نہیں لگنی چاہیے کسی کو، لیکن اگر نظر لگ جائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے، بندہ وہاں پہنچ سکتا ہو، اسے کہے کہ تم غسل کرو، اس کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے یہ نہائے، اللہ نظر بد سے محفوظ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دم کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دم منقول ہے، وہ دم کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و حسین کو کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی کیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن جب اللہ کی مرضی ہو، دنیا کی تدبیریں، دنیا کے اسباب، دنیا کی باتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ میرا رب ہے۔ اب ہوا کیا، یعقوب علیہ السلام نے ان کو علیحدہ علیحدہ رہائش دی، اپنے اس بھائی کو علیحدہ دی اور اسے خلوت میں لے گئے، کہہ دیا میں تمہارا بھائی ہوں، سکا بھائی ہوں، ساری باتیں اسے بتائیں، ساری باتیں اسے سمجھائیں، اور بھائیوں کے ساتھ پھر اچھا سلوک کیا، باقی بھائیوں کے ساتھ بھی۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے اپنے بھائی کو رکھ تو نہیں سکتے تھے جو سکا بھائی تھا، اب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ جب ان کا سامان رکھا جانے لگا تو بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا وہ پیالہ، خاص پیالہ یا وہ معاف کرنے والا جو آلہ تھا، جو برتن تھا، وہ رکھ دیا، جو چاندی کا بنا ہوا تھا یا سونے کا بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات والا بڑا خوبصورت، وہ رکھ دیا۔ اب وہ قافلہ جب چلا سامان لے کر بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں، بنیامین بھی ساتھ ہیں۔ اب رستے میں کسی جگہ جو قریبی بستی تھی وہاں پہ جب قیام کیا، پیچھے سے سپاہی جو تھے مصر کے وہ جناب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ایت العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اب یہ کہنے لگے ہم کون سے چور ہیں، ہم ابھی پیسے دے کے سامان لے کے آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کوئی چرائی ہو، ہم نے کوئی چیز نہیں چرائی۔ انہوں نے کہا علیہم ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، کون سی ایسی چیز تمہاری گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نفقدو سوال ملک ولمن جاہم بعیر وانا بھی زعیم، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، وہ ماپ والا برتن چوری ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس نکل آیا، یہ خود ہی کہنے لگ پڑے
جزاؤہ، وہی بدلہ ہے، پھر اس کو تم گرفتار کرنا، اس کو جو مرضی سزا دینا، جس کے سامان سے نکل آئے۔ اب سپاہیوں نے ایک ایک کر کے سب کے سامان کو ٹٹولا، دیکھا، پرکھا، بنیامین کا سامان نکلا تو بیچ میں سے پیالہ نکل آئے۔ اب یہ بڑے پریشان، ابا کو کہہ کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، سمجھا بجھا کے آئے تھے، بڑی مشکل سے لے کے آئے تھے، اب یہ کیا بنا؟ اللہ کہتے ہیں آخر ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا او مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہم ابا سے بڑی مشکل سے لے کے آئے، میرا ابا پہلے بڑے غم میں ہے، پریشانی میں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خیر بادشاہ کے پاس یہ معاملہ چلا گیا، بادشاہ وقت یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس معاملہ چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم کسی اور کو رکھیں، جو چور ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب بڑا بھائی جو تھا وہ کہنے لگا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ابا جی سے، ہم نے کتنے وعدے کیے تھے، میں تو یہی رہوں گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں اس کو ساتھ لے کے آؤں گا، نہیں تو یہیں پہ مر جاؤں گا، لیکن اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ اب باقی بھائی روتے دوتے گھر پہنچے، پھر جا کے باپ کو بتایا بھی بادشاہ نے غلہ تو دے دیا ہے لیکن بھائی کو روک لیا۔ ابا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پہلے تو قصور بناتے نا ہمارا یوسف کے بارے میں، لیکن یہاں پہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَصَلَ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ ابا اگر تجھے شک ہے جا کے اس بستی والوں سے پوچھنا جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یا اس قافلے والے سے پوچھ جس کے ساتھ ہم مل کے آئے ہیں، جو قافلہ ہمیں لے کے آئے اس سے پوچھ لے۔ ابا ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یاتینی بہم جمیعا۔ میں تو صبر ہی کرتا ہوں، پہلے بھی صبر کیا اب بھی صبر، اللہ ان قریب کو اچھی بات لے کے آئے گا، کیونکہ یوسف کو پتا تھا کہ خواب سچا ہونا ہے، اس لیے انہیں کچھ نہ کچھ امید تھی، لیکن غم تو غم بھی ہوتا ہے، جدائی تو جدائی ہوتی ہے۔ کتنے سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے، اب کیا ہوا؟ اب جناب انہوں نے پھر یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے میرے یوسف کا بھی پتہ کرو، بنیامین کے بارے میں بھی بادشاہ کو کہو جا کے۔ یہ دوبارہ آئے، آ کے کہا بادشاہ وقت کو یا ابانا، کہنے لگے اے بادشاہ مسنا اہل الضر وجئنا ببذات مزجاة فاوف لنا الکیل تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ وقت ہمارا باپ بڑا پریشان ہے، رو رہا ہے، دن رات رو رہا ہے، اس کی آنکھیں پہلے چندیا گئی ہیں، سفید ہو گئی ہیں، نظر نہیں آتا، بینائی ختم ہو گئی ہے، رو رو کے غم سے۔ اب وہ رو رہا ہے، پورا گھر جو ہے پریشانی میں ہے۔ بادشاہ اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں رہے، اب تو نے غلہ بھی اپنی طرف سے دینا ہے، صدقہ کرم پہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی لاچارگی دیکھی، ان کی بے چارگی دیکھی، ان کی پریشانی دیکھی، ان کی ان باتوں کو دیکھا، ان کے اجڑے ہوئے چہروں کو دیکھا، آپ نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اور تم جانتے ہو اور تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان پہ پہلے غم تھا، اب یہ بات سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
یہ کیا ہوا؟ اس قصے کا، اس کہانی کا کسی کو پتہ تک نہیں ہے. اور پھر مصر میں یہ بات کیسے پہنچ گئی؟ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا یہ کیسے بات پہنچی. آخر غور کیا بادشاہ کے چہرے کا، خد و خال کا، بے شک جوان تھے، جوانے رانات تھے، خوبصورت تھے، لیکن بچپن کی شبیب مل لی جاتی ہے. کہنے لگے انک لانت یوسف، اور تو یوسف ہے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، یہ جو بنیامین ہے نا یہ میرا بھائی اور میں یوسف ہوں. قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. انہو من یتقی ویصبر. یوسف علیہ السلام نے کامیابی کی جو باتیں، دو خصلتیں بتائیں. فرمایا جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ ان کو جزا اچھی دیتے ہیں. اب انہیں جب محسوس ہوا، اب کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ نے تجھے شان دی ہے، منزلت دی ہے، رفعت دی ہے، اللہ نے تجھے ہم پہ بڑا مقام دے دیا ہے. ہم گناہگار ہیں، تیرے سامنے ہیں، جو مرضی کر لے. حدیث میں آتا ہے اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی ہوا تھا. جب فتح مکہ ہوا نا، وہی سردار، وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچانے والے، وہی آپ کے دادا پردادا کے بیٹے، وہی سارے لوگ کعبہ میں جمع ہیں. میرا نبی اس دن بھی غرور میں نہیں تھا، تکبر میں نہیں تھا، گھمنڈ میں نہیں تھا. میرا نبی عاجز تھا، اللہ والا تھا، خشوع خضوع کا پیکر تھا. میرے نبی اس دن بھی بتوں کو ٹھوکرے مارتے جاتے اور کہہ رہے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور حق آ گیا ہے جس کی میں دہائیاں دیتا تھا، جس کی میں پکارے بیان کرتا تھا، میں سب کو کہتا تھا ایک دن آئے گا یہ دین غالب ہوگا. آج دین غالب ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا تھا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہی بات یوسف علیہ السلام نے بھی کہی، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کیا تمہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی معاف کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں اب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا. سارے حالات معلوم کیے نا، گھر کا کیا حال ہے. پہلے تو رسمی سا معلوم کیا تھا، اب ذرا اچھے طریقے سے معلوم کیا. فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کون ہے، قبیلے کے بارے میں ساری باتیں معلوم کی. باپ کے بارے میں پتا چلا، میرا باپ جو ہے اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں. اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے. کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، اسے ڈالنا، انشاءاللہ اللہ آنکھیں بھی دے گا اور بھی کچھ دے گا. اب مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیص کا 3 بار تذکرہ ہوا. ایک بار کب؟ جب بھائیوں نے لائی قمیص کا تذکرہ ہے. اب 30 مرتبہ پھر قمیص کا تذکرہ آیا ہے. لیکن یہ بات سنتے جائیے، نبی کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. اب یہ قمیص پہلے بھی جا سکتی تھی لیکن نہیں. جب اللہ کا حکم ہو، نبی اللہ کے تابع ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. جب تک رب نہ چاہے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ قمیص گئی ادھر. یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ پوتے، وہ نواسے، وہ بھائی، وہ رشتہ دار سارے کہنے لگ پڑے بابا لگتا ہے اس کو کچھ ہو گیا. تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو کیسی باتیں کر رہے بابا، اور پرانی باتیں.
ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، تو ابھی بھی یوسف یوسف کرتا جا رہا ہے۔ اب یوسف کی غلطی ہوں گی، وہ کہاں؟ فلما ان جاء البشیر، اللہ کہتے ہیں آخر خوشخبری دینے والے نے آ کے جب خوشخبری دی، قمیض ڈالی، فارتد بصیرا، اللہ نے نظریں لٹا دی، اور پھر ان کو ساتھ بٹھایا اور لے کے آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے خود استقبال کیا اپنے ماں باپ کا، اور پھر ان کو تخت پہ بٹھایا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، بھائی سامنے ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا اب خواب پورا ہوا ہے۔ بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس زمانے میں سجدہ جو تھا وہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ، لیکن اب جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں نا، لوگ کسی چوکھٹ پہ، کسی دربار پہ، کسی دروازے پہ، کسی آستانے پہ، کسی قبر پہ سر رگڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا سریعاً شرک ہے، سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شام سے آیا نا تو میں نے شام والوں کو دیکھا تھا، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں بھی آیا، میں نے سلام کیا، سجدے میں گر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے معاذ، کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ کے نبی وہ ان کے بادشاہ جو ہیں وہ آپ کی قدر و منزلت کو نہیں پہنچتے، آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ تو عرفہ ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، شافع معاشر ہیں، ساری دنیا سے مقام آپ کا اعلیٰ ہے، میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے سجدہ کروانا ہوتا اللہ بیویوں کو حکم دیتا کہ خامدوں کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ ہو گیا، خواب پورا ہو گیا، وہی جو چاند سورج اور 11 تارے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، مجھے سجدہ کریں، اللہ نے خواب پورا کر دیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کوئی گمنڈ تکبر نہیں کیا، کوئی پٹاخے، کوئی شلیاں، کوئی ڈانس کا پروگرام، کوئی کنسرٹ، اس طرح کا سر انجام نہیں دیا۔ خوشی میں کوئی گانے نہیں بجائے، ڈھول نہیں پیٹے، بلکہ کیا کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تو کہتی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ خوابوں کا علم بھی تو نے مجھے دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تو ہے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ توفنی مسلمہ، جب بھی میں مروں فوت ہوں مسلمہ، مسلمان بن کے مروں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ کل قیامت والے دن جب تیرا وہاں پہ تو مالک ہوگا، خالق ہوگا، وہاں پہ تیرا راج ہوگا، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا، بروں کے ساتھ نہ کھڑا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے پیغمبر کو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ وما کنت تعلمها، تجھے پتہ نہیں تھا، ولا قومک، نہ تیری قوم کو پتہ تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک روایت میں آتا ہے یہودیوں نے اصل میں پوچھا تھا کہ اگر تو نبی سچا ہے نا میں یہ بتا کہ یوسف کے بھائی جو کنعان میں رہتے تھے ان کا سارا خاندان مصر میں کیسے آ گیا؟ اللہ نے پوری بات بیان کر دی اینڈ تک، اور اللہ آخر میں کہتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی اللہ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف ان کو لے کے آؤ، ان کو بتاؤ وہ خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، سارا کچھ وہی ہے، اولادیں دیتا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔
یہ نانی دادی والا دین چھوڑ دو. آگے سورہ رات ہے. رات کا معنی ہوتا ہے بجلی کا کڑکنا چمکنا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ اس صورت میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا لوگو اللہ تو وہ ہے جو جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اسی کی محتاج ہیں اور وہ خود ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا, اس نے تاروں کو پیدا کیا, اس نے سورج چاند کو پیدا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان کیا. فرمایا اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا, زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں دریا جاری کیے, اور پھر اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. پھر اللہ نے رات بنائی, دن بنایا. یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. اور پھر اللہ نے کہا تم غور نہیں کرتے, یہ کھیت ہے یہ گندم کا ہے, یہ کھیت جوار کا ہے, یہ کھیت باجرے کا ہے, یہ کھیت کماد کا ہے. اور اللہ نے اس زمانے والی باتیں بیان کی. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کھجوروں کا باغ ہے, اور کھجوریں, اور ساتھ ہی ایک پودا ہے, وہ کیا ہے؟ انگوروں کی بیل ہے, ساتھ انار ہے. فرمایا پانی ایک ہی ہے لیکن پھل اور ذائقے علیحدہ علیحدہ ہیں. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے کرتے اللہ نے پھر یہ بھی کہا. اللہ کہتے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ جانتا ہے جو جو کسی عورت کے پیٹ میں ہے, مادہ کے پیٹ میں ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے دن کتنے ہوئے ہیں, اللہ جانتا ہے بھی ہڈیاں آئی ہیں کہ نہیں, گوشت چڑھا ہے کہ نہیں, اللہ جانتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تم تو جاتے ہو الٹرا ساؤنڈ کرانے, اللہ کو ویسے ہی پتا ہے, اللہ جانتا ہے. اور الٹرا ساؤنڈ والی رپورٹیں بھی غلط آتی ہیں. کتنی رپورٹیں ایسی ہیں, کہتے ہیں جی بچہ نہیں ہے بچی ہے, بعد میں بچہ ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں بچی ہے بچہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے عالم الغیب والشہادہ, وہی ہے غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں, وہ بڑا بھی ہے بلند بھی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ لوگ کو تقیہ کر سکیں. پھر اللہ نے کہا وہ ذات ہے جس نے تمہیں دکھایا برق خوف و طمع, بجلی کی چمک دکھائی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, پھر اسی سے اس نے باری باری بادل پیدا کیے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ, اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ بجلی کی کڑک. والملائکہ, فرشتے بھی, من خیفت, اس سے ڈر کے. تم ڈرتے ہی نہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور تم تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. اللہ نے اس میں ساری باتیں ذکر کر کے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جہاں پہ آج آپ نے سجدہ کیا ہے وہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ہے, سجدہ کرتی ہے ساری چیزیں جتنی زمین میں ہیں جتنی آسمان میں ہیں. فرمایا انسان بھی سجدے کرتے ہیں, اللہ کافر بھی. فرمایا طوعاً وکرہا, خوشی سے کریں نہ خوشی سے کریں, یہ نہ کریں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, ہم ان کے سایوں سے سجدہ کرا لیتے ہیں. ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. اب سایہ تو سجدہ کرتا ہی کرتا ہے, اور سجدے کا معنی نہیں ہوتا ہے جھکنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں چند مثالیں ذکر کی. اللہ فرماتے ہیں یہ تم جو غیروں کو پکارتے ہو, ان بتوں کو, ان قبر والوں کو, ان پڑی کو, ان کھڑی کو, مورتیوں کو پکارتے ہو, ان مشرک لوگوں کو, اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہو, ذرا بات تو سنو. جب تم انہیں پکارتے ہو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی نیچے ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے, کہتا ہے پانی آ جا, میرے منہ تک آ جا. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِبَالِغِ, قیامت تک لگا رہے, پانی اس طرح نہیں پہنچے گا.
جب تک کہ ہاتھوں میں بر کے خود ادھر تک لے کے نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ اندھیرا روشنی برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح اللہ اور یہ جن کی تم عبادت کرتے یہ بھی برابر نہیں ہے۔ کیسے تم عبادت کرتے ہو؟ اور اللہ نے پھر آگے جا کے کافروں کے اعمال کی بات کی۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ کافروں کے اعمال جو ان کو فائدہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے اعمال اس طرح ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے، راکھ کو اڑا کے کوئی چیز لے جائے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ پہلے ہی نقصان ہے، راکھ جو چیز بن جائے وہ اگر اڑ جائے بندے کو کوئی غم ہوگا؟ کوئی غم نہیں۔ ان کے اعمال اس طرح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہیں مومن تھوڑے نظر آتے ہیں نا، تھوڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس کی مثال یوں دی، اللہ فرماتے ہیں جس طرح پانی جب کسی اوپر سے گرتا ہے جاگ پیدا ہوتی ہے، کتنی جاگ ہوتی ہے، فرمایا تھوڑی دیر بعد وہ رہتی نہیں ہے۔ کافروں کے اعمال اس طرح ہیں، کافر اس طرح ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سونا جو ہے اس کی جاگ، اس کو گرم کیا جائے اوپر کتنی جاگ آتی ہے، جیسے اس کا فائدہ نہیں ہے، اسی طرح ان کے اعمال اور کافروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی قوم سے کبھی نعمت نہیں چھینی، یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، ہم نے کبھی کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھینی۔ تم بھی ذرا غور کرو، پاکستانی ہو، تم سے کبھی اللہ نے کوئی نعمت نہیں چھینی۔ اللہ کہتے ہیں یہ خود نعمت چھنوانے والے بن جاتے ہیں جب یہ امانت داری کا خیال نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، کرپٹ ہیں، پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صورت ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں دل کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دل کی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو، یہ دل کے الجھاؤ سے بچنا چاہتے ہو، دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ بلڈ پریشر سے، لو سے بچنا چاہتے ہو، یہ شوگر مگر سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ نے ایک ہی قاعدہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے بہت زیادہ کافی ہے۔ اور پھر آج ہم کہہ دیتے ہیں نا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اگر کافروں پہ عذاب نازل کر دے تو اللہ کو ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے یہ بات بڑے پیار سے یہاں پہ بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ وَقُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ وَكُلِّمَ بِالْمَوْتَى، اگر ان کے سامنے یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، مردے اٹھ کے گواہیاں دینے شروع کر دیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اور پھر اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم پیغمبر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہودی، عیسائی سارے جانتے ہیں، جتنے مذہب والے ہیں سارے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے پہلے ہمیں کہا الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ جو کتاب آئی نا قرآن مجید، یہ کوئی کہانیوں قصوں والی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ ناول نہیں ہے، یہ کوئی مقالہ شکالہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، فرمایا ہمارا کتنا بڑا احسان ہے، ہم نے کوئی نبی بھیجا، انہی میں سے بھیجا، ان کی زبان میں بھیجا۔ اللہ کے نبی محمد آئے، عربی تھے وہ لوگ، اللہ نے عرب زبان میں، عربی زبان میں اپنا نبی بھیجا تاکہ کسی کو الجھن پریشانی نہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا، فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے پاس نعمتیں ہمیشہ رہیں، نعمتیں ہمیشہ رہیں، تم ہمیشہ ایک جیسے رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ کہتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس پہ شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، بڑا زیادہ دے گا۔ اور اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم پیغمبر جو تھا اس نے کیا دعا کی، ہمیں اس دعا سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں میرا ابراہیم پیغمبر جو تھا اس نے مکہ میں کھڑے ہو کر مکہ میں کیا کہا، رب جل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا کے رکھنا۔ دیکھیں سعودیہ میں آج تک امن ہے، اور امن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے ملک میں یا نعبد الاسنام، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ یہ نہیں کہا اللہ ان کو مال دے، یہ نہیں کہا، پہلے یہ کہا ہے اللہ ان کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ اور پھر ساتھ وضاحت کی، انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، گمراہ کر دیا ہے۔ پھر کہا فمن تابعنی فانہ منی، اللہ میری اولاد میں جو میرے کہنا مانے گا وہی میرا ہے۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے اللہ تو اس کے ساتھ جو مرضی کرنا، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ کہا ربنا انی اسکنت، اے اللہ میں نے تیرا کہنا مان کے اپنے اسماعیل کو وہاں سے اٹھایا، ہاجرہ کو وہاں سے لیا، من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی بستی میں لایا ہوں جہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی پھل پھول نہیں ہے، کوئی چشمے نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے گھر کے پاس لایا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا ہمیشہ مسجدوں کے پاس گھر لینا چاہیے، تاکہ کبھی نہ کبھی انسان کو راہ ہدایت آ ہی جاتی ہے۔ اور پھر دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اور ساتھ کا اللہ چونکہ یہ پھر بھی انسان ہے، ان کا دل نہیں لگے گا، اللہ وجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کو بھی ادھر مائل کر، لوگ بھی ادھر آ کے باتیں کریں، وارزقہم، اللہ ان کو رزق دینا، لعلہم یشکرون، پھر یہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ ساتھ ابراہیم نے یہ بھی کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، سارا کچھ تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے۔ پھر کہا اللہ تو نے مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا، پھر ساتھ وہ دعا کی جو دعا آج آخری تشہد میں کی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کا ترجمہ لوگوں کو آتا نہیں، اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ابراہیم نے یہ دعا کی، اللہ پھر دوبارہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اللہ میری اولاد کو بھی، اللہ یہ دعا قبول کرنا۔ پھر ساتھ کا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ دعا ہے جو ہم کرتے میں پتہ ہی نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو اللہ گندک کی قمیض پہنائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اللہ کی سزا کو دیکھ کر، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں تم باز آ جاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ،